وظائف جو ہے وہ ہمارے اثر کیوں نہیں کرتے، اس کی کچھ اصل وجوہات کچھ اور ہیں جو ہم جانتے نہیں ہے، جاننا نہیں چاہتے۔ بات یہ ہے بھائی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قسمت بدل دینے والا وظیفہ، سورہ مزمل 11 دن کا عمل۔ سورہ مزمل کا یہ عمل میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ بہت زیادہ مالی مشکلات میں اور کسی قسم کے بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ کسی بھی طرح سے بھی حل نہیں ہو رہا، قسمت سٹک ہوئی بھی ہے، تو آپ کریں یہ کہ 3 لوگ 5 لوگ یا 7 لوگ جو بھی آپ کے ارد گرد دوست یار اپنے رشتہ دار یا گھر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور 313 بار سورہ مزمل جو ہے وہ ڈیلی پڑھیں 11 دن تک، ایک ہی ٹائم رکھ کے۔ اور جب یہ پڑھ کر آپ فارغ ہوں تو کچھ میٹھا بانٹ دیا کریں۔ 11 دن تک یہ روٹین رکھنی ہے۔ انہی 11 دن کے اندر آپ کو بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ قسمت ہی بدل جائے گی۔ اور یہ پڑھنے کے بعد جو آپ سورہ مزمل پڑھیں گے، اس کا ثواب اس کے موکلات کو ہدیہ کر دیا کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ ریگولر آپ نے 11 ڈیز تک اس کو کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ مل کے کریں گے۔ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے اس کی احتیاط کہ جناب وہ بہتر یہی ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑیں اس کام کو کرنے کے لیے، 3 لوگ ہوتے ہیں اکٹھے یا 5 لوگ ہو جاتے ہیں یا 7 لوگ ہو جاتے ہیں، تو یہ 11 دن تک وہی لوگ رہیں۔ یہ نہیں کہ آج کچھ اور 3 لوگ آئے تھے، کل کوئی بیٹھے تو کل 2 اور آ گئے، آج 3 تھے کل 5 ہو گئے، پھر 5 اگلے دن 7 ہو گئے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اپنے مستقل مزاج دوستوں کو یا اپنے گھر کے افراد کو اپنے اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ ہم نے مل کے یہ عمل کرنا ہے 11 دن۔ پھر دیکھیں کہ زندگی کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ ایک عمل کے بارے میں آپ کو تھوڑا، کیونکہ اکثر جو لوگ ایک منٹ کا شارٹ سنتے ہیں نا، ان کے پرابلم سالو نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹیل میں آگے جا کے جو اس ویڈیو کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اس وظیفے کے بارے میں، اور ظاہر ہے کہ وہ اب 60 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر تو وہ نہیں بتایا جا سکتا، تو وہ مس کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ چیزیں ان کو پرابلم پیش آتے ہیں سمجھنے میں۔ تو یہ چیز ہے، اسی وجہ سے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یار بات پوری سن لیا کرو۔ تو وظائف جو ہے وہ ہمارے اثر کیوں نہیں کرتے، اس کی کچھ اصل وجوہات کچھ اور ہیں جو ہم جانتے نہیں ہے، جاننا نہیں چاہتے۔ بات یہ ہے بھائی کہ اب کسی کو بھی عمل بتایا اور کئی عمل بتائے جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگ نا روحانیت کے سمندر کے کنارے پہ ہی ابھی کھڑے ہیں، اگر آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہے تو روحانیت کے ابھی سمندر کے آپ کنارے پہ کھڑے ہیں، آپ تو آگے چلے ہی نہیں۔ تو بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ اتنے وظائف ہم کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن روحانیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی، تو دیکھیے آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ دیکھیے بد مزاج اور بد اخلاق شخص جو ہے وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنا ہی بڑا وہ پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو یا کچھ بھی ہو۔ اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں، ان کی اگر آپ کتب اٹھا کے پڑھیں تو روحانیت کی جو 3 وصف انہوں نے بتائے، تو انہوں نے کہا ایک سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے غصے پر کنٹرول، یعنی غصہ کم سے کم۔ غصے پہ جب آپ کا کنٹرول ہو گیا تو آپ پہلے سٹیپ پہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے نفس پہ، اس کو بھوک کم لگتی ہے، جو روحانیت کے سفر کا مسافر ہوتا ہے، جو چل پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، غصہ ختم، بھوک کم، نیند ختم، نیند کم آتی ہے اس کو۔ ان 3 چیزوں پر جب آپ کا ہو جائے نا کنٹرول، دین آپ سمجھیں کہ آپ روحانیت کے اندر کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ چل پڑا ہے، کوئی مقام مل گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، وہ کھانا اتنا کھانا کہ 10 بندوں کا کھا جانا، سونا اتنا جب سونا تو پھر وہ ہوش ہی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب غصے میں آنا تو جی میں جلال آ گیا، جی میں کیونکہ جلالی وظیفے کرتا ہوں، جلال آ گیا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ لاجک نہیں ہے۔ جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کے اندر جھکاؤ آتا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی آتی ہے۔ تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر کے شیطان سے لڑنے کا، اس اپنے نفس کو قائل کرنے کا کہ جناب غصہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، اب یہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی تو پھر اب آپ کہیں جی میں نے اتنے وظائف کر لیے اور میرا اثر یہ چیزیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔
مجاہدہ علیحدہ چیز ہے، ریاضت علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، عبادت علیحدہ چیز ہے۔ اب اپنے آپ کو بدلنا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت کروں گا تو میرے اندر تبدیلی آئے گی، لیکن کچھ چیزوں کو آپ نے اپنے اندر خود بھی چینج کرنا ہے، خود بھی چینج کرنا ہے۔ مطلب 50 پلس میں بھی ہو گئے تو پتہ ہے، میں نے بہت سارے سے بزرگوں کو بڑے، ہم مزاج ہی غصے والا ہے جی، بابا جی کا مزاج ہی غصے والا ہے۔ بابا جی کا مزاج نہیں غصے والا، بیسیکلی وہ ابھی عبادت کی اس روحانیت تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ بے شک وہ داڑھی انہوں نے جتنی بڑھا لی ہو، چاہے انہوں نے جو ہے ان کے بال سفید ہو گئے ہوں سر کے بھی، لیکن وہ بات نہیں پہنچے وہاں تک۔ غصہ شیطان کا ہتھیار ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے اندر شفقت اور اپنے اندر جو ہے نرمی پیدا کرنی ہے، تو پھر کھل کے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب وہ چیزیں ہمارے اندر ہو نہیں رہی، ہم وظائف پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ آتا ہے میسج کہ جناب 40 دن ہو گیا آپ کا سر بتایا ہوا وظیفہ کر رہا ہوں، میرا تو ابھی تک کام نہیں ہوا۔ تو بھائی میں پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہوں جن کا 3 دن میں کام ہو جاتا ہے، جن کا پہلے دن میں کام ہو جاتا ہے، جن کا 11 دن میں ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاید آپ عبادت میں ان سے زیادہ ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کئی باتوں کے اندر وہ آپ سے بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز آپ اس کو نوٹ کیا کریں۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم یہ نہیں جانتے کہ اس بندے کا کام 11 دن میں ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اپنے رب کے ساتھ اس بندے کی بانڈنگ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس قدر بہتر ہوگی، جتنا وہ جڑا ہوگا اپنے رب سے، جتنا اس کے اندر بہتریاں اچھائیاں اپنے اندر اس نے اپنی نیچر میں اپنے اندر ایک تبدیلیاں جو انسان کے ہوتی ہیں لایا ہوتا ہے، تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کتنے خلوص اور یقین سے وہ کر، یقینی تو کامیابی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کوئی عمل بتا رہا ہوں اور آپ کو میری بات پہ مطلب دل ہی نہیں چاہ رہا یقین کرنے کو، پھر آپ وہ وظیفہ نہ کریں۔ اگر بات کوئی دل میں اتر رہی ہے، دل کو لگ رہی ہے، تو پھر کریں، ٹھیک ہے، اور پھر پورے یقین سے کریں، پھر ریزلٹس ملتے ہیں۔ یہ آدھے ادھورے جو کچا پکا کام ہوتا ہے نا، اس سے نہیں ہوتا۔ یا تو یقین کریں تو پورا کریں، نہیں کرنا تو مت کریں، ٹھیک ہے نا۔ دل مانتا ہے نا تو کریں نا۔ ایک بندے کی بات پہ ویسے وہ بات کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے یقین نہیں آ رہا یار یہ بندہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا دل مان رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہی ہے جو شخص یہ بتا رہا ہے، اس پہ کرو، ہو جائے گا، ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہے ساری چھوٹا سا، یعنی کہ وہ فلسفہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ بہرحال جناب، اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو اس عمل کے بارے میں تو آپ مجھے شام 8 سے 11 بجے تک رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کال کرنا چاہیں تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، پاکستان سے، آؤٹ آف کنٹری سے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے، حل ہو نہیں پا رہا، بہت سارے ایفرٹس کر لیے آپ لوگوں نے، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس پہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک ریکویسٹ رہتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔